أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے کہ اجتماع کی خدمات کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چنا. ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ پاک نے قبول کر لیا. پر دور بیٹھے ہوئے جو ساتھی ہے وہ قریب آ جائیں تو بہت اچھا ہے. دین اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے اور تابعداری کا نام ہے، لیکن یہ چند قدم کا چلنا طلب کی علامت ہے. چند قدم کا چلنا یہ طلب کی علامت ہے. دل نہیں چاہتا لیکن کر لے. جی کی چاہت کا نام دین نہیں ہے، دین تو تابعداری کا نام ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی کی بھی چیز کو گم ہو جاتی ہے تو وہ مل ہی جاتی ہے. اسٹور روم کے اندر تو ماشاءاللہ پڑی ہے. ہمارے بستر کا کہ ہم چلو حفاظت کریں کہ نہیں، یہ تو مجمع وہ ہے. میرا عزیز دوستو، یہ چیز بہت بڑی چیز ہے. دل نہیں چاہتا لیکن کر لیا، آگے بڑھ گئے، جڑ گئے مجمع کے ساتھ. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ جو ایک خیر کی چیز ہوتی ہے دوسری خیر کی طرف مائل کر دیتی ہے. ایک خیر کی سستی دوسری سستی کی طرف مائل کرتی ہے. ہاں، یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. دیکھو ماشاءاللہ جو سنتے ہیں وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو یہ اطاعت کا جذبہ ہے. کیا اطاعت کا جذبہ ہے. دل نہیں چاہتا لیکن آ رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ہم اسی لیے تو آئے بھائی، اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور ہم آئے ہیں. چاہے ہم خطے وار جماعت میں نہ ہوں لیکن ایک دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. ہم بھی جڑ جائیں کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے نا، فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے. تو آواز تو چلو یہاں آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں. ایک تو جڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو قبول فرمائے، سچی و صحیح طلب نصیب فرمائے. میرے محترم عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ و منوالہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک بہت بڑے کام کے لیے ہمیں جمع کیا. ہم جمع ہوئے اور ایک خدمت کی ذمہ داری کا ہم نے نیت کی اور ہم پیش ہوئے. اب میرے بھائی اور دوستوں، یہ وہ محنت ہے، اللہ پاک نے وہ کام کے لیے ہمیں جوڑا ہے کہ یہ مجمع، یہ خطے وار جماعت اگر صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتی ہے، پورا مجمع ہر نمازوں کے اندر ہر مجمع میں جڑا ہوا رہتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی ہماری غفلت پر 15 منٹ یہاں پر سے مائک میں کہا جاتا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، 15 منٹ ضائع ہو جاتی ہے. اگر یہ ہماری خطہ وار جماعت چوکن نہ رہے، 15 بنی ہوئی ہے، تقریباً 1000 کے آس پاس ہے، اور یہ جماعت جو پوری جال کی طرح پورے مجمع میں پھیلی ہوئی ہو، وقت پر نمازوں کے اندر بلانا نہ پڑے، صفیں ادھوری ہو کر پھر دوسری بن گئی، دوسری ادھوری پھر تیسری بن گئی کہ نہیں،
کہ یہ ہماری خطہ وار جماعت برابر اپنے اپنے خطوں میں سے آگے بڑھاتے رہے بغیر آواز کے. ہاں دیکھو یہ جوڑنا آواز کے ساتھ نہیں اشاروں کے ساتھ ہے، ورنہ 1000 آدمی کہیں گے بھائی آگے بڑھو تو شور ہو جائے گا. 1000 آدمی کہہ رہے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، 1000 آدمی اشارہ کر رہے ہیں، کوئی شور نہیں، وہ مجمع آ رہا ہے بغیر شور کے مجمع جم رہا ہے، بغیر شور کے مجمع آ رہا ہے. اور صفے درست کرنے کے اندر بھی کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ تو تھوڑا ادھر آؤ نہیں، اشاروں کے ساتھ بات، اشاروں سے بھائی عاجزی کے ساتھ برابر صفے بھی لگ رہی ہے، سیدھی ہو رہی ہے. میرے عزیزو دوستو، تو یہ مجمع ہمارا جڑا ہوا ہو اور یہ جو ہمارا خطے وار جماعت اس کا احساس کرے یہ کتنی بڑی خدمت کے لیے اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم کو چنا ہے. اب اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرنا. اب میرے بھائی دوستو، اب اس کے اندر جفاکسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی چہرے بیٹھے نا اتنے سب کے الگ الگ مزاج ہے، سب کے چہرے الگ، سب کے مزاج الگ ہیں، لیکن نرمی والا عاجزی والا انداز ہوتا ہے نا سب کو سیٹ ہو جاتا ہے. چلو بھائی آگے بڑھ جاؤ. کوئی چھوٹا ہے تو کہ بیٹا آگے بڑھ جاؤ، ہم عمر کا ہے کہ بھائی صاحب آگے بڑھ جاؤ، بڑی عمر کا ہے حاجی صاحب چچا جان آگے بڑھ جاؤ. ہاں ایسا نہیں کہ بچہ بیٹا نا حضرت آگے بڑھا تو کہ یہ میری مذاق کرتا ہے، ایسا بھی نہ، بیٹا آگے بڑھ جا، بیٹا آگے آ جا بھائی آگے آ جاؤ، حاجی صاحب ذرا آگے بڑھ جاؤ. عاجزی والا انداز جو ہے نا وہ سب کو پسند ہے کہ یار کتنے عاجزی کر رہے بھائی تھوڑا آگے بڑھ جا. بغیر آواز سے، دھیمی سی آواز سے، کوئی شور نہ ہو، بغیر شور کے مجمع جمے رہے. یہ میرے بھائی اور دوستوں اندر کی فکر، مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کو اپنی ضروریات کے اندر بھی جامع ہے. تو آدھا مجمع ہماری خطے وار جماعت کا 60 آدمی ہے تو 30 چلے گئے آ گئے، پھر 30 چلے جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے، لیکن اپنے خطوں کے اندر جمے ہوا ہوں. اس میں ایسی بھی نہ کہ بھائی ہماری جماعت ہے ہمارے گاؤں کے اتنے ہم کو 60 بن کے بیٹھے کہ نہیں بکھر کے، ہماری ذمہ داری ہے تو پورا مجمع جمع رہے گا. اب تھکن بھی ہوگی کہ اب تھوڑا ریسٹ کر لو، نیند بھی کم آئے گی، تھکیں گے بھی زیادہ، لیکن سکوا نہیں کرنا. ہاں سکوا نہیں بھائی آپ لوگوں سانبھڑتا જ નથી، આવતા જ નથી، ہلتا જ નથી کہ نہیں یہ آئی گئے، میری کمی ہے. ایک سفر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو مقرر کیا حفاظت کے لیے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے حفاظت میں، لیکن لمبا ٹائم گزر گیا، دھیان منتقل نہیں ہوا. کافی وقت کے بعد دھیان آیا کہ وہ آدمی بدلا نہیں حفاظت کے لیے، تو کہ اچھا تم آرام کر لو، اور دوسرے کو دے دیا. اب جیسے ہی کہا کہ بس اب آپ آرام کر لو، تو ایسے ہی وہ بیٹھ گئے، کھڑے بیٹھ گئے پیچھے ہاتھ رکھ کے، ہائے تھک گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں دیکھ رہا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے اور تجھے لے کر جانے کے لیے اترے، اور تجھے لے کر چلے جاتے، تیرے ساتھی دیکھتے رہتے، تو آسمانوں میں چلا جاتا ہے. لیکن جب تو نے کیا ہائے تھک گیا، یہ سکوا، وہ فرشتے چھوڑ کے چلے گئے. سکوا ہم نہ کریں. ان خدمات والوں کو بہت کچھ ملتا ہے. میرے عزیزو دوستو، ایک سفر میں
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کرا دیا کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کے اندر سفر تھا. کئی صحابی ایسے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، کئیوں نے رکھ لیا، لیکن جو روزدار تھے ان کے اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے گئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، افطار کے لیے کھانا ان کا تیار کیا، وہ خدمات کے اندر لگے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج روزداروں سے افطار والے آگے بڑھ گئے. یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے. ایک مرتبہ ایک جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا. جنازے کی نماز کے لیے جمع ہوئے. پیارے نبی علیہ السلام کو کہا، یا نبی اللہ آپ بڑھیے نماز پڑھا دیجئے. آپ نے فرمایا اس مجمع میں ہے کوئی اس کی ایک نیکی جانتا ہو؟ ہاں. ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ ایسی نماز کی نماز پڑھاؤ گے، ہم نے کوئی نیک عمل نہیں دیکھا اس کا. تو آپ نے فرمایا اس مجمع میں ہے کوئی اس کی ایک نیکی جانتا ہو؟ ایک یا دو صحابی کھڑے ہوئے کہ میں جانتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جماعت اللہ کے راستے کے اندر میں اللہ کے راستے میں تھی، یعنی وہ لشکر جماعت، وہ جماعت کی پوری رات چوکیداری اس نے کی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ جنتی ہے. اس خدمت پر کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ فرمایا یہ روح ہے، روح. یہ خدمت جون کی جماعتیں کیا ہے؟ یہ روح ہے اجتماع کی، اجتماع کی روح ہے، اسی پر شان ہے. یہ مجمع جو ہے نا جتنا جڑا ہوا رہے گا، وقت پر جمتا رہا، جڑتا رہا. اب میرے بھائی دوستو تو اس کا بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع. اگر یہ جماعت تھوڑی سی غفلت کر لی تو پوری جماعت بکھری ہوئی ہے، پورا بیچ میں کھلا ہے. ابھی جو کالرا میں مولانا اسماعیل صاحب کو کتنی دیر ہو گئی اس میں؟ مجھے بھی بہت کل ہوا کہ یار بات شروع ہونے کی 15 منٹ آگے بڑھ جاؤ، دیکھو وہ خالی، وہ خالی، وہ خالی، وہ خالی، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. تو یہ یہاں سے مائک پر سے نوبت ہی نہ دے کہ جڑ جاؤ، بلکہ یہ خطہ وار جماعت برابر جڑ رہی ہے، عاجزی کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ یہ مجمع کو جوڑ رہی ہے. آرڈر نہ کریں، بلکہ ہم تو خادم ہیں، ہم تو خادم ہیں. وہ فکر کے ساتھ جوڑ رہے ہو، سب کو جوڑ رہے ہو کہ مجمع جڑا رہے، متوجہ رہے گا، متوجہ رہے گا. مجمع جتنا بکھرا ہوا ہوگا وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہوگا، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہوگا. تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، ہمیں اس بات کی فکر کرنا. نمازوں کے اوقات میں بھی ہم پھیلے ہوئے، اپنے خطے کے اندر خطے والی جماعت پھیلی ہوئی ہو، اور اتنے جلدی بغیر شور کے جماعتیں مکمل ہو، صفیں مکمل ہو جائیں، صفیں مکمل ہو جائیں. بار بار اعلان نہ کرنا پڑے، دیکھو داہنی طرف میں جگہ ہے، بائیں طرف میں آ جاؤ، ادھر خالی ہے، ادھر جگہ، ادھر صف ادھوری ہے، کہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. ہم وہ کام انجام دیں، فکر کے ساتھ انجام دیں. تو میرے بھائیو دوستو، تو یہ مجمع اچھی طرح سے وقتوں کے اوپر جڑتا رہے گا. نمازوں میں مکمل صفیں ہوتی رہے گی، مکمل صفیں اور سیدھی صفیں ہوتی رہے گی، لیکن بغیر شور کے اشاروں پر کام کرنا ہے، اشاروں پر کام کرنا ہے. اس میں شور نہ ہو اور کام ہو، ہمارا کام اچھی طرح سے ہو. میرے بھائیو عزیزو دوستو، تو مجمع جڑا رہے. ایسے کچھ مجمع کے اندر بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں، کوئی اٹھے تو بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ایک دو کو بٹھایا تو دوسرا ہمت نہیں کرے گا کہ ہم بھی اٹھیں گے تو ہم کو کہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھنے کا اشارہ بھی اشارہ سے کرنا، بول نہیں بھائی بیٹھ جاؤ، نہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. تو اب دوسرا رہے کہ دو کو تو بٹھایا تو 10 تیار ہوتے ہیں تو کہ یار اپنے کو بٹھائیں گے، بیٹھے ہو چلو. اگر ہم نے 2-3 کو جانے دیا تو پھر سلسلہ چلتا نکلنے کا. تو مجمع کے اندر بھی ہم پھیلے ہوئے ہوں،
کو اٹھنے کی تیاری کرے اس کے پہلے کہ بیٹھو، دیکھو تھوڑی دیر بیٹھو، دعا تک بیٹھو، دعا تک بیٹھو، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو. تو یہ مجمع جڑا رہے، بندھا رہے، جب تک بات پوری نہ ہو، جب تک دعا نہ ہو، جب تک بات ختم نہ ہو، وہاں تک پورا مجمع جڑا رہے. میرے عزیزو دوستو، ہمیں اس بات کی فکر کرنا کہ وقت پر برابر صفحے بھی برابر لگ رہی ہو اور بغیر شور کے سیدھی صفحے ہو رہی ہو، اور مجمع بھی ہر اجتماع کے اندر کہ یہاں سے بار بار کہنا نہ پڑے، بلکہ عاجزی کے ساتھ. دیکھو ابھی دور سے آواز سن رہے ہیں لیکن وہ طبیعت نہیں چلتی، لیکن قریب سے کہتے ہیں بھائی آگے بڑھ جاؤ تو آ جاتے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں. کہ دور سے تو جو طبیعت نہیں چلتی، لیکن قریب سے جا کے بھائی آ جاؤ تھوڑی. ایسی عاجزی کرنا کہ یار کتنا عاجزی کرتا ہے کہ چلو چلو چلو. تو میرے بھائی مجمع جڑا رہے گا. اور فرمایا کہ جب ادھر ادھر میں دور دور بیٹھے اٹھنے کی فضا بنی ہے تو بات کرنے والے کے دل پر اثر پڑتا ہے، بات کرنے والے کے دل پر اثر پڑتا ہے. تو یہ خطہ وار جماعت ہماری برابر ہے لگی ہوئی اپنے کام کے اندر. مجمع ہر وقت جڑا رہے گا. اور یہ اتنے دور دراز سے لوگ آئے، ایک نیت کر کے تھوڑی سی ہمت فکر دلا دی، مجمع کے اندر جڑتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نقد کھڑے ہو جاتے ہیں، نقد تیار آج اجتماع میں لیکن 4 مہینے کے لیے تیار. تو یہ سارا کے سارا جو ہے نا، یہ خطے وار جماعت کی ہمارا پورا حصہ رہے گا، ہمارا پورا حصہ رہے گا. اور تعلیم کے موقع پر بھی ہمیں چوکنا رہنا. تعلیم کے پہلے ایک مذاکرہ تعلیم کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بھئی کیا پڑھنا، کتنی دیر پڑھنا، 6 صفات کا مذاکرہ، ہلکے لگائے جاتے ہیں. پھر تعلیم کرنے والا بلند آواز سے تعلیم کرے کہ تاکہ سب کو آواز جائے. دھیمے سے کریں گے تو سو جائے گا آدھا مجمع. کھڑے ہو کر کرے تو بہتر ہے، آواز برابر پہنچے. اور بلند آواز سے صاف پڑھنے والا ہو، صاف پڑھنے والا ہو. اور پھر آخر میں 35 منٹ 40 منٹ یا کم سے کم آدھا گھنٹہ 35 منٹ کے 6 صفات کا مذاکرہ ہو. تو مجمع کو جوڑنا، لیکن ہم ایسے جڑے ہوئے ہوں کہ کوئی اٹھنے کی ہمت نہ کرے. کوئی اٹھے تو کہ بھائی بیٹھ جا، آگے بڑھ جاؤ. اور تعلیم کے موقع پر بھی سب کو جوڑنا، سب کو جوڑنے کی فکر کرنا. میرے عزیزو دوستو، اور اسی طرح ایک باہر کی جو جماعت بنی ہے، 2 جماعت تقریباً 120 ساتھی، اب ان کو مجمع جوڑنے کے جو باہر ہیں ان کو عاجزی کے ساتھ جوڑے، ان کو عاجزی کے ساتھ. دیکھو بھائی تعلیم ہو رہی ہے، دیکھو بات چل رہی ہے، چلو چلو. حالانکہ جب یہاں پر بات ہوتی ہے اس وقت تو بازار تو بند ہو جاتا ہے، بازار تو بند ہو جاتا ہے. لیکن باہر جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کو جوڑنا کہ ہمارا مجمع یہ بکھرا ہوا نہ ہو، سب جڑا ہوا ہو، باہر کوئی نظر نہ آئے، سب اندر ہو. لیکن میرے بھائی دوستو، یہ جو فکر کے ساتھ یہ مجمع کے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا، ہماری ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا ہے. یہ اگر فکر ہو گئی تو میرے بھائیو دوستو، تو یہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے. اور پھر میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑا خدمت، اللہ نے ہماری اس خدمت کو قبول کر لیا تو ہمارا تو کام بن گیا، ہمارا تو کام بن گیا. لیکن میرے بھائی رات کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بھی ایک بڑا مجمع جو 4 5 8 10 مل کے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو دیر ہو گئی، وقت ہو گیا، کھانے سے سب فارغ ہو گئے. اب لائٹ بھی موقع پر بند کر دیں، بہت جلدی بھی نہ کریں، تاخیر بھی نہ کریں کہ دیکھا مجمع سو گیا اب اس کے بعد. لیکن اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دقت ہوتی ہے. تو نرمی کے ساتھ بیٹھ کر آپ خاموش ہو جاؤ، دیکھو وقت ہو گیا، اب آرام کر لو، آپ آرام کر لو. تو ان کو سلانے کی کوشش کریں. اور بچے لوگ جو ہوتے ہیں، بچے حالانکہ کہتے ہیں بچوں کو نہ لائیں، لیکن وہ ہو ہی جاتا ہے، کچھ درجے پر آ ہی جاتے ہیں، وہ دوڑتے رہتے ہیں. ان کو بیٹا دوڑ مت، بیٹھ جا،
لیٹ جا. اچھا ابھی موبائل ہے نا, موبائل, وہ سوتے سوتے موبائل دیکھتے رہتے ہیں, خبریں سنتے رہتے ہیں, خبریں یا تو کوئی بیانات سنتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ بند کر دیں, اب سو جائیں. کل ہی ایک کو کہنا پڑا کہ وہ خبریں سن رہا تھا, وہ بلند آواز سے 5 6 10 جنوں کو آواز آ رہا ہے, وہ خبریں پڑھ رہے ہیں سماچار اور اس کے اندر آواز آ رہا ہے, تو اس کو کہا تو سمجھ گیا, وہ فوراً بند کر دیا, فوراً بند کر دیا. تو اس طرح مجمع کے اندر ہماری خطہ وار جماعت وہ بھی چلے پھریں, اس کی نگرانی کریں, اس کی نگرانی کریں. میرے عزیزو دوستو, چوکنا رہیں, چوکنا. ہمارے گزشتہ سال جو اجتماع کے اندر کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اس وجہ سے آئے تھے کہ کوئی موقع مل جائے, کوئی چیز مل جائے. اصل تو موبائل کے دیوانے موبائل کے لیے آتے, تو 3 یا 4 موبائل پکڑے گئے. وہ چوکنا ہو کر بیٹھے تھے, یوں نگرانی, سب سوئے ہوئے. اب ایک آدمی آیا اور آ کے بستر کو کچھ بھی نہ تھا, یوں برابر دیکھ کے نہ لیٹ گیا. تو وہ سے میا کہ یہ اکیلا آیا, اتنے لیٹ آیا اور پھر یہ سو گیا. تو دیکھے تو اس کا بستر تو تھا نہیں, تو اس کی نظر رکھی, اس کو معلوم نہیں, اندھیرا, اور اس نے موبائل لے کے جیب میں رکھا, کھڑا ہو کے چلنے کا پکڑ لیا کہ یہ موبائل تو کس کا لے جا رہا ہے, کہ میرا ہے. تو اس کو اٹھایا کہ یہ موبائل کس کا ہے, تو کہ میرا ہے. کہ تو آیا ابھی چوری کر کے. 4 آدمی ایسے پکڑے گئے. ایسے اندر آ جاتے ہیں تو بھائی نگرانی کرنا, ان کے سامان کی بھی حفاظت ہو, اور وقت پر آرام بھی کر لیں, شور بھی نہ ہو. اور میرے بھائی دوستو, یہ مجمع رات میں بھی وقت پر سو جائیں بغیر شور سگب کے, اور دن میں بھی مجمع جڑا رہے, اعمال کے اندر لگا رہے. باہر جو مجمع ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی جوڑنا, ان لوگوں کو بھی جوڑنے کی فکر کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے, میرے عزیزو دوستو. یہ اللہ جل شانہ ہماری ادا پسند آ جائیں. اس اجتماع کی خیر جتنی وجود میں آئے گی ہمارا حصہ ہوگا. ہم کتنا خوش قسمت ہیں کہ یہ خیر کا ہمارا حصہ لگ جائے. یہ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی اور دوستو. تو اس ذمہ داری کو ہمیں اچھی طرح سے ادا کرنے کی فکر کرنا. اگر کوئی دشواری ہو جائے تو سکوا نہیں کرنا, بلکہ صبر کریں. کوئی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہمیں بھی وہ گرم ہو گیا تو ہمیں بھی گرم نہیں ہونا, وہ چلائے تو ہمیں بھی نہیں چلانا, بلکہ وہ گرم ہوتا اتنا ہم نرم ہوتے رہیں, اور جتنا بولتا رہے اتنا ہم نرم ہوتا رہے, وہ نرم ہو جائے گا. میرے بھائیو عزیزو دوستوں, اسی طرح تشکیلی موقع پر ایک تو مجمع جمع رہے, اور یہ خطے وار جماعت بھی اندر پھیلی بھی ہو. جب کہتے 4 کے حلقے لگ جاؤ, اس کے اندر ہم بھی جمع ہو کر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہو. دیکھو اس میں سے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں, 50 60 100 جیسے تیار ہو جاتے ہیں. آئے تھے اجتماع کے لیے, تھوڑی سی قریب سے فکر دلائی, کیونکہ فکر تو پیدا ہو گئی بیان سننے کے بعد, جذبہ تو پیدا ہو گیا, تھوڑا سا ہم نے کچھ نقل و حرکت ہمت کرائی تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری کتنی بڑی کمائی ہے. یہ جو خطہ وار جماعت اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میرے بھائی دوستوں لگے رہیں. ہمارا آرام کم ہو جائے گا, ہم تھکیں گے, لیکن اللہ کی مدد اس پر آئے گی, اللہ کی رحمت آئے گی, اور ہماری اس قربانیوں کے اوپر یہ میرے بھائیو دوستو یہ مجمع بڑا نفع لے کر جائے گا. ہاں, تو ہمیں اس بات کی فکر کرنا اور مجمع کو اچھی طرح سے جوڑنے کی ہمیں فکر کرنا. ہاں, تو یہ صبح سے ہم لگے ہوئے ہیں. اب میرے بھائی وقت پر ہم اپنے سلوٹوں میں اپنی ضرورتیں پوری کریں اور اپنی جگہوں پر رہیں. اپنے خطے میں بھی یہ ماحول بنائیں, تشکیل کا ماحول بنائیں, ہمت افزائی کریں. کئی لوگ ہمارے کو جو خطے اکثر ہم لوگ پہچانتے ہیں, جن لوگوں کو جو خطے دیے ہیں وہ ہماری بستی کے آس پاس کے لوگ ہیں
ہم ان کو پہچانتے ہیں. اس نے ارادہ کیا تھا لیکن اب یہ اس نے ارادہ بدل دیا. اب اس کے پاس پھر جا کر منایا سمجھایا, پھر اس نے ارادہ کر لیا, ہمت کر کے کھڑا ہو گیا. ہم ماحول اعمال کے اندر لگے, جوڑنے میں یا ترغیب میں ہم اس میں لگے رہیں. میرے عزیزو دوستو, یہ ہمارا بہت بڑا نفع ہے, یہ ہمارا اپنی ذات کا بہت بڑا نفع ہے. اور ایک جماعت تو جو ہوتی ہے کہ وہ جو ذکر و دعا والی ہے کہ یہ اس سے بھی پاور پہنچتا رہتا ہے کہ ذکر و دعاؤں میں لگے. ایسا نہیں کرنا. ایک جگہ پر گئے, وہ ایک کمرہ دیا تھا, ایک ماشاءاللہ بنا کے اچھا وسیع, ساری سہولت بھی, 10 ساتھی تھے ہوئے ذکر کے لیے, ذکر دعا کے لیے. کھانا بھی ان کو وہیں پہنچایا جاتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہ 4 میرے دوست آ گئے, ان کے دوست 5-6 آ گئے. وہ دیکھا اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا جماعت ہے ذکر دعا والی, نہیں یہ ان کے ملنے والے, یہ ان کے ملنے والے, یہ ان کے ملنے والے. کہ نہیں بھائی, ہم کو ایک ذمہ داری کا کام ملا ہے, سلام دعا خیر خیریت پوچھ لیں دعا, اور پھر کہ بھائی ہم اپنے کام میں لگے, پھر اپنے ملاقات کریں گے بعد میں. جب تو ان کو روانہ کرنا, ہم اپنے کام میں لگے رہیں. کبھی نماز میں, نوافل میں, دعا میں, ذکر میں خوب لگے. میرے بھائی, اس کی دعاؤں کا اثر اس میں پڑے گا, دعاؤں کا اثر پڑے گا. ایک اجتماع میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں تھوڑی سی کوئی جفا کسی زیادہ ہو گئی, تو ہمارے ایک بزرگ ساتھ میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ذکر دعا والی جماعت کمزور پڑی, اس لیے یہ مسئلے آئے. اجتماع تمہاری ذکر دعا والی جماعت یہ کمزور ہے, ورنہ سپلائی وہاں سے ملتا ہے. ان کی دعا بے قراری, ان کا رونا دھونا ہے, ان کا رونا دھونا اور ان کی دعائیں, اس لیے کہتے ہیں اس میں بچوں کو تک نہ کیا جائے, یا بوڑھوں کو بھی نہیں کہ بیچارے بیٹھ نہ سکے, تھک جاویں. ایسے ہوتے ہیں نا کہ یہ بوڑھے ہیں, یا کیا یہ چچا کو تو یہاں دعا ذکر میں لگاؤ, لیکن چچا تو گولیاں بیچارے کھاتے ہیں, کچھ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے, اور پھر لیٹ جاتے ہیں, اور پھر یہ ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسے آدمی کو منتخب کیا جاویں کہ جو برابر لگا رہے, ان عملوں کے اندر برابر لگا رہے, تو یہ سپلائی ملتا رہے گا. تو میرے بھائی دوستو, ہمیں بھی ایسا کرنا کہ ہمارے تعلقات والے آ گئے ہیں, ہم ان سے باتوں کرنے میں لگ گئے کہ نہیں ان کو تو ہم فکر دلاویں, ان اعمالوں کے اندر جوڑنے کی فکر کریں. ہم ٹولی بنا کر نہ بیٹھ جائیں, بلکہ ہم اپنے کاموں کی فکر میں ہمیں لگے رہیں. ہمارے کو کیا ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر میں لگے رہیں. تو یہ مجمع برابر نفع لے کر جاتا ہے. ہاں, اور جتنی مقبولیت جو ہوتی ہے نا یہ ہماری, کہ یہ زیادہ سے زیادہ مجمع, ایک تو جماعتیں تیار ہو کر آتی ہے, جماعتیں مکمل بن کر آتی ہے. ایک مجمع وہ تیار ہوتا ہے کہ جو اجتماع کے لیے آیا تھا لیکن وہ کھڑا ہو گیا کہ میں 4 مہینے تیار ہوں. ہر اجتماع میں کئی تعداد ہم کو ایسی مل جاتی ہے. لیکن میرے بھائی دوستو, مجمع کے اندر جوڑنا, جو قریب آ کر مجمع کے ساتھ بیٹھے گا, دھیان و توجہ کے ساتھ سنے گا, اس کے دل میں بات آ گئی, اب وہ فیصلہ کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جانا ہے, میرے جانا ہے, بس میرے جانا ہے, میں تیار. کئی اجتماعات میں جانا ہوا, ایک بڑا مجمع ماشاءاللہ ایسا مل جاتا ہے جو صرف اجتماع کے لیے آئے تھے لیکن 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ جماعت پنڈال کے اندر برابر عمل ہوتے رہیں تو پھر میرے بھائی دلوں کو اللہ پلٹتے ہیں, اللہ کی طرف سے مقبولیت آتی ہے. یہ طالبوں کو اللہ نوازتے ہیں, طالبوں کو اللہ پاک نوازتے ہیں. میرے عزیزو دوستو, اس کے لیے ان کو جوڑنا, دور دور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو قریب کرنا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے, پروفیسر نادر علی صاحب, بالکل ٹھوک کے ایسا, ان کا تو انداز ہی نرالا تھا سب سے, کہ تعلیم کے اندر اگر 2 منٹ 5 منٹ 2 منٹ بعد بھی بیٹھے گا تو وہ چیز نہیں ملے گی جس کے لیے بیٹھا ہے. کہ 2 منٹ کے بعد بیٹھا, 5 منٹ کے بعد بیٹھا, 10 منٹ کے بعد تعلیم میں بیٹھا, اب اس کے اندر طلب نہیں ہے. اگر 5 منٹ کے پہلے بیٹھ گیا, جم گیا, یہ طلب ہے, یہ طلب. طالبوں کو اللہ پاک نوازتے ہیں کہ دور والے مجمع کو عاجزی کے ساتھ ان کو بس لے آنا, مجمع کے ساتھ جوڑ دینا, مجمع کے ساتھ جوڑ دینا. دیکھو یہ سارا پورا مجمع کتنا بڑا مجمع ہے,
اگر ہم لوگ فکر کر لیں نا تو ہم 4 5 5 آدمی کو ہی جوڑتے ہیں تو پورا مجمع آ جانا، کوئی بھی نہ ادھر نہ ہو، کوئی لیٹا ہوا بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے، اب وہ ہمت نہیں کر رہا، لیٹا ہوا تو کہ بیٹھ جا، بھلے وہاں نہ آئے لیکن یہاں بیٹھ جا، یہاں بیٹھ جا، یہ بات چل رہی ہے دین کی اور ہم غفلت کے اندر ہو کہ نہیں تم بیٹھ جاؤ، لیکن سب دوسرے تندرست ہیں ان کو سب لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس بات کی فکر کرنا، ہمیں اس بات کی فکر کرنا، اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائیں اور یہ اللہ پاک خدمت ہم سے لے لیں، اللہ پاک ہم سے یہ کام لے لیں۔ تو یہ مجمع جڑا، یہ ہمارا اجتماع مثالی بن جائے کہ یہ کیسا مجمع کہ ہر وقت اعلانات کرنے ہی نہیں پڑے، بھائی آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ، کہ یہ مجمع کیسا ہے، سب کے سب جڑا، پیچھے کوئی نہیں، سب جڑا ہوا ہے، یہ جمع ہوا ہے۔ تو میں پکی بات کرتا ہوں، بات کرنے والا یہ بات کرے گا نا اس کے دل پر براہ راست اس طلب کے اوپر اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں اور ایک اثر پیدا ہوتا ہے ایک طلب کی بنیاد پر، طلب کی بنیاد پر، کہ مجمع آخر تک جمع رہے۔ دیکھو ہم کو اس کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آخر تک مجمع جمع رہے، مجمع جڑا رہے، یہ غفلت میں باتوں کے اندر میں نہ لگیں، بلکہ یہ مجمع کیسے جڑا رہے اور تشکیل کے موقع پر بھی ہمیں ان کو آمادہ کر کے ان کو تیار کرنا ہے، اور آواز سے کام نہیں کریں، زیادہ تر اشاروں سے کام کریں، سارے کام ہم اشاروں سے کریں تاکہ عاجزی کے ساتھ کریں، وہ بات مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس بات کی فکر کرنا اور رات کے اندر بھی ہم الرٹ رہیں، چوکنا رہیں، نگرانی کے اندر جو ساتھی طے ہوئے مشورے سے وہ بالکل اپنی جگہوں کے اوپر مقرر رہیں، اپنی جگہوں پر جمے رہیں۔ اور دوسرا، ایسا مجمع آپ کے یہاں تو کم ہے، ہمارے یہاں بہت مجمع ایسا آتا ہے کہ جو نیا مجمع ہوتا ہے، جن کو ابھی تعارف بھی کام کا نہیں ہوتا، لیکن ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ کے یہاں تو زیادہ تر سلجھا ہوا مجمع، وقت لگا ہوا مجمع، تو ہمیں تو مثال بننی ہے۔ دیکھو ہمارے اجتماعات کے اندر یہ مثالیں بنتی ہے نا، تو یہ دوسروں تو دوسرے متاثر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ اجتماع کے موقع پر کوئی پھیلے ہوئے آدمی نظر نہیں آتے، سارے کے سارے جمے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر میں اتنی جماعتیں بن کر آئی تھی، لیکن 5 جماعتیں 10 جماعتیں اور بن گئی کہ نقد لوگ کھڑے ہوئے، نقد اپنے کو پیش کیا تو نقد 10 جماعتیں بن گئی، 12 جماعتیں بن گئی۔ اب میرے بھائی یہ موقع ہے کیونکہ یہ فضا والا ہے، ماحول گرم رہتا ہے، جذبات بنے ہوتے ہیں، مختلف مجلسوں میں جذبات بنتے رہتے ہیں، اور پھر آخر مجلس کے اندر وہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، میں تیار ہوں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہمیں اس بات کی فکر کرنا اور مجمع کو جوڑنے کی بھی خوب فکر کرنا کہ یہ مجمع کیسے جڑا رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ منت سماجت کرتے ہوئے ہمیں ان کو جوڑنے کی فکر کرنا۔ باہر کا مجمع بھی جو باہر کے جو جوڑنے والے 120 ساتھی 2 جماعتیں ہیں، اب میرے بھائی وہ بھی اس کی فکر کرے کہ کوئی بھی نظر نہ، جیسے کرفیو ہے کہ باہر کوئی نہیں، کہ سب اندر باہر کوئی نہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنا، یہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے لے میں اس کی ہمیں فکر کرنا، کیونکہ جتنا مجمع کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے نا، بات سننے کے بعد طلب پیدا ہوتی ہے، تو دور والے کے اندر دیکھے تو وہ اتنا دل پر نہیں لیتا ہے، کیونکہ طلب کی علامت کہ جڑ جانا طلب کی علامت ہے، اور اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھے گا تو ادھر ادھر کی بات چلے گی، کبھی پیر پھیلا کے بیٹھا، کبھی لیٹ گیا، کبھی بیٹھ گیا، کبھی فون کرتا ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، وہ غفلت میں وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن آنے والے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں، اس لیے ہماری خطہ وار جماعت پورے مجمع کے اندر پھیلی ہو، اپنے ہر خطے کے اندر لگی ہوئی ہو، ایک جگہ پر جانا ہو، ایک خطے وار ذمہ داری دی، خطے وار جماعت کی خبر لو، تو اب وہ 60 آدمی تو طے ہوتے کم سے کم،
تو دیکھا کتنے آپ کے خطے میں یہاں موجود کتنے ہیں, تو کہ گنو تم کتنے ہیں. تو ایک نے کہا 35, دوسری جگہ گئے کہ 30, وہ کہ 40. کہ اتنا بڑا وہ مجمع کہاں گیا, ابھی کھانے کا ٹائم نہیں. ایسا ہمیں نہیں کرنا, ایسا ہمیں نہیں کرنا. ہمیں کھانے بھی جانا ہو تو 30 ساتھی چلے گئے کھانے کے لیے, وہ آگے پھر 30 چلے گئے. اپنی جگہوں کے اوپر ہاں مقرر کیا خطے میں, تو اس جگہ پر ہمیں فکر کے ساتھ بیٹھنا. اب میرے بھائی و دوستو, یہ بھی قربانی ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ پورے مجلس کی مقبولیت کی علامت ہے, اور یہ روح ہے, روح, یہ اجتماع کی روح خطہ وار جماعت ہے جو ہم نے ایک ذمہ داری کا کام لیا ہے. اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی فکر کرنا, ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنا. اسی طرح میرے بھائی دوستو, تو ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا ابھی اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے, اس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے, اس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے. اس کام کو ہمیں انجام دینا, اس کام کو ہمیں انجام دینا. تاکہ بہت ساری چیزیں کہ یہ بار بار ابھی بھی کالرا میں بھی دیکھا کہ وہ بار بار صفوں کو بنانے کے لیے, تو میں نے کہا یار 10 منٹ تو اس میں ہو گئی, جماعت مکمل نہیں ہوئی. لیکن جماعت تھوڑی سی کمزور پڑتی ہے, خطہ جماعت, تو پھر ایسا ہوتا ہے. یہ فعال اور مضبوط ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں پر, تو یہ کام بہت جلدی سے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. جیسے کل کی بات, آخری بات کے اندر مولانا وہ 15 منٹ تقریباً آس پاس ہو گیا, بھائی جڑ جاؤ, دیکھو جگہ خالی ہے, وہ خالی ہے, وہ خالی ہے, بھائی آ جاؤ آ جاؤ. کیونکہ بات کرنے والے کے دماغ پر اثر ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, اتنی بات کہی جاتی ہے, بڑی محنت سے یہ مجمع جمع ہوا, اور وہ وہاں بیٹھا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہے, وہ وہاں بیٹھا ہے. ان کے دماغ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. 2 مرتبہ چالو بیان کے اندر مولانا نے کہنا پڑا ہے, ابھی کے خطے پر جماعت تھوڑی کمزور پڑتی ہے, ایسا ہوتا ہے. پھر وقت گزر جاتا ہے, حالانکہ 1.25 گھنٹہ جو آس پاس جو بات ہوتی ہے, اب اس کے اندر گیپ پڑ جانا تو کیا ہوگا. جو کہنا ہے وہ بھی آدمی تھوڑا سا بھول جاتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی دوستو, ہمیں یہ اس اجتماع کو قبول کر لیں, مقبول کر لیں. اس کی خیر جو ہے نا دنیا کے اندر میں وجود میں آتی ہے, یہ خیر پھیلتی ہے. تو میرے بھائی دوستو, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنا, اے اللہ تو ہماری ذمہ داری کا کام لے لے, اے اللہ ہم سے کام لے لے, اے اللہ تو ہمیں استعمال کر لے, اور ہمیں فکر کے ساتھ استعمال بھی ہونا ہے. ایک تو اللہ کا شکر بھی کریں, اور اللہ سے اس ذمہ داری کو کما حق کا وہ ادا کرنے کی فکر کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگنا, اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگنا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا سبب ہے, ہماری بہت بڑی خیر کا سبب ہے. کریں گے بھائی؟ ہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے, ہم سب کے لیے آسان فرمائے. دیکھو کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئی آ گئے. 4:25 پر انشاءاللہ اذان ہوگی, اور 50 پر انشاءاللہ جماعت ہوگی. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ખબર જ નહીં પડતી યાર. હેડો ચા પીના નથી હેડો. એટલે